اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ سیشن میں 15 آیات تک ہم نے پڑھا تھا ناسخ و منسوخ کی بحث کے حوالے سے جو آیات منسوخ سمجھی جاتی ہیں، اور ہم شروع سے یہ پڑھ کر آ رہے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن العربی کی موافقت میں، یعنی ابن العربی شیخ ابن العربی نہیں، یہ دوسرے عالم دین ہیں، ان کی موافقت میں کوئی 21 آیتیں انہوں نے کہا کہ وہ منسوخ ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ انہی 21 آیات پر ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج 16ویں آیت ہے ہمارے سامنے، یہ سورۃ النور سے ہے۔ اس کا آغاز یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی لا ينکحوا الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحوها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 3 ہے کہ بدکار مرد نہ نکاح کریں مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، مشرکہ سے، اور اسی طرح جو بدکار عورت ہے وہ بھی زانی یعنی بدکار مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے، اور حرام کیا گیا ہے اسے مومنین پر۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 3 ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 32 سے۔ اس میں فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ نکاح کر دو تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، یعنی تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری باندیوں لونڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہیں یا جو صالح ہیں، نیک ہیں۔ صالح کا دونوں مطلب ہے، یعنی نکاح کے جو قابل بھی ہیں تو ان کا تم نکاح کر دو۔ صالحین اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نمبر 32 یہ ناسخ ہے، اس نے منسوخ کر دیا اس حکم کو کہ زانی مرد مگر زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے، اور زانیہ وہ نکاح کرے زانی سے یعنی بدکار مرد سے یا مشرک مرد سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، کس سے؟ اس آیت سے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم غلاموں اور باندیوں میں سے جو ہیں صالح ہیں ان کا تم نکاح کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، تو لہٰذا کوئی کیسا بھی انسان ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ نکاح کر سکتا ہے جس سے چاہے۔ اچھا، اب وحرم ذالک علی المؤمنین، اور یہاں پر جو ذالکہ ہے یعنی حرام کیا گیا اس کو مومنین پر۔ اب یہاں سے دو چیزیں مراد لی گئی ہیں یعنی ذالکہ سے مراد یہ لیا گیا کہ بدکار مرد کسی بھی پاک دامن عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے جائز، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے ہی جیسی سے نکاح کرے گا۔ ذالکہ سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ اسی طرح جو بدکار عورت ہے اس پر بھی یہ حرام ہے کہ وہ نکاح کرے کسی پاک دامن مرد سے۔ یہاں ذالکہ سے یہ مراد لیا گیا، جبکہ حضرت شاہ ولی اللہ یہاں پر مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مومنین پر۔ کیا حرام کیا ہے؟ زنا کو اور شرک کو حرام کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم ذالکہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ زنا اور شرک کو حرام کیا گیا، تو پھر ہمیں اس آیت کو منسوخ سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ آیت منسوخ اس وقت سمجھی جائے گی کہ جب ذالکہ سے مراد نکاح مراد لیا جائے،
یعنی اگر یہ مراد لیا جائے کہ حرام کیا گیا نکاح مومنین پر، یعنی مومنین پر حرام کر دیا گیا نکاح کہ اپنی پاک دامن عورت کا نکاح کسی بدکار مرد سے کرے، یا پاک دامن مرد کا نکاح کسی بدکار عورت کے ساتھ ہو، تو یہاں پر اگر یہ مطلب لیا جاتا ہے تو پھر جب یہ مطلب لیا جائے گا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو تم میں سے غلام اور لونڈیاں صالحین ہیں ان کا تم نکاح کر دو، تو لہٰذا یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا۔ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ ذالکہ سے مراد زنا اور شرک مراد لیتے ہیں تو پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ پھر اس کی صورت ہی بالکل بدل جاتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کی اس عبارت کو، کہتے ہیں قولہ تعالی الزانی لا ینکح الا زانیۃ، کہ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے، یہ آیت منسوخ ہے کس سے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ، کہ نکاح کر دو تم غلاموں کا، ایامہ کا جو بے نکاح ہیں غیر شادی شدہ ہیں، وہ تمہارے غلاموں میں سے ہیں، باندیوں میں سے، ان کا نکاح کر دو۔ کہتے ہیں کہ اس سے منسوخ ہو گئی وہ آیت نمبر 3۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ قلت قال احمد، یعنی یہاں پر احمد سے مراد امام احمد بن حنبل ہے، انہوں نے کہا بظاہر الآیہ، آیت کے ظاہر کے مطابق انہوں نے کہا، وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر ذالکہ سے مراد نکاح نہیں ہے، ذالکہ سے مراد ہے زنا اور شرک۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ بھئی نہ نکاح کرے تو یہ کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لحاظ سے تعلیم ہے، تلقین ہے، ایک نصیحت ہے وہ کی گئی کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کرنا، صرف اتنی بات یہاں پر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، وَمَعْنَاهَا عِنْدَ غَيْرِهِ، اور اس کے سوا یعنی امام احمد بن حنبل کے علاوہ اس کا جو معنی لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انا مرتکب الکبیرتی، کہ بے شک کبیرہ کا جو مرتکب ہے، لیسا کفن الا للزانیہ، کہ نہیں ہے بے شک جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے وہ کف مگر زانیہ کا کف بنتا ہے وہ، یعنی اب کف غیر کف میں نکاح کرنا یہ کوئی حرام تو نہیں ہوتا، یعنی کف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کا آپس میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، یہ بہتر چیز ہے، اس سے نباہ ہوتا ہے، یعنی کردار کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، شکل و صورت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ لینا چاہیے، بہتر چیز ہے۔ او لا یستحب لہ اختیار الزانیتی، یا نہیں مستحب اس پاک دامن کے لیے زانیہ کو اختیار کرنا، یعنی یہ مستحب عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے یہ، لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے۔ وحرم ذالکہ، کہ حرم ذالکہ حرام کیا گیا، اس کو یہ اشارہ ہے زنا اور شرک کی طرف۔ تو جب ہم اشارہ زنا اور شرک کی طرف کرتے ہیں، یعنی حرم ذالکہ سے مراد زنا اور شرک مراد لیتے ہیں، تو فلا نسخہ، تو پھر یہ منسوخ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، بات مزید واضح ہو جائے گی کہ یہ جو فرمایا وحرم ذالک علی المؤمنین، حرام کر دیا گیا اس کو مومنین پر، اگر ہم ذالکہ سے مراد نکاح مراد لیتے ہیں تو گویا کہ پھر ایک بدکار مرد کا پاک دامن عورت سے نکاح کرنا اللہ نے حرام کر دیا، اور اسی طرح پاک دامن مرد سے بدکار عورت کا نکاح اس کو حرام کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ اگر مراد لیا جائے تو پھر وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، کہ نکاح کر دو ایامہ کا، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا، اب وہ تعمیم ہے اس میں، تو لہٰذا تو کہتے ہیں کہ یہ اب منسوخ ہو گئی اور وہ ناسخ ہو گئی۔ لیکن جب ہم ذالکہ سے مراد زنا اور شرک مراد لیتے ہیں تو یہ تو واضح بات ہے کہ یہ مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے زنا اور شرک کو، تو لہٰذا پھر اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اب یہاں پر صرف یہ صورت رہ جاتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ مستحب نہیں ہے اور یہ بہتر نہیں ہے کہ چونکہ پاک دامن مرد
بدکار عورت کا کف نہیں بنتا، اسی طرح پاک دامن عورت بدکار مرد کی کف نہیں بنتی۔ تو لہٰذا یہاں پر صرف اور صرف معاملہ مناسب ہونے کا یا استحباب کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ، تو یہ عام ہے، اور لا ينسخ الخاص، تو وہ کہتے ہیں کہ جو عام ہوتا ہے نا وہ خاص کو منسوخ نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی ایک حکم عام ہوتا ہے تو اس میں سے کسی کو خاص کر کے اس سے منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ عام میں سے خاص ہوتا ہے، لیکن خاص کو تو کبھی بھی منسوخ عام کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا، عام کو منسوخ خاص کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ہے، یہ تو عام ہے، اور یہ عام کیسے اس خاص کو منسوخ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا دو دلیلیں یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ نے دے دی اور یہ بتا دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی آیت ہے، اور یہ بھی سورۃ النور سے ہے، آیت نمبر 17 ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم سے وہ اجازت لیں، تم سے وہ اجازت لیں جو تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو غلام ہیں اور جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے تم میں سے، کس وقت اجازت لیں؟ 3 مرتبہ اجازت لیں۔ ایک فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے، دوسرا فرمایا وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور اس وقت کہ جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، یعنی انسان بالکل ایک اپنے کیجول ڈریس میں انسان آ جاتا ہے، گھر میں ہوتا ہے اور آرام کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا وقت بتایا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا، یعنی یہ 3 اوقات ہوتے جب انسان گھر میں ایک پرائیویسی انسان کی ہوتی ہے۔ تو ان 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ابھی نوجوان ہیں، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، ان کو اجازت لینی چاہیے ان 3 وقتوں میں، ثلاث عورات لکم، اور یہ 3 اوقات یہ پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب اس کے بارے میں کہا یہ گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن حضرت امام شاہ ولی اللہ وہ اس کو منسوخ نہیں مانتے۔ اب وہ کیا بیان کرتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ علامہ سیوطی کے نزدیک یہ بھی منسوخ ہے، یعنی یہ وہی 21 آیات میں یہ بھی ایک آیت شامل ہے۔ یہ ہے کہ قولہ تعالی لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ چاہیے کہ تم سے اجازت لیں وہ جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، کہا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ وقیل لا، اور بعد کے یہ بھی کہا گیا کہ نہیں منسوخ، یعنی یہ محکم آیت ہے۔ ولاکن تہاون الناس فی العمل بہا، لیکن لوگوں نے عمل کرنے میں سستی برتی ہے اس معاملے میں، یعنی ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بھئی یہ 3 اوقات ہیں، اس کے معاملے میں احتیاط کی جانی چاہیے، کسی کے پاس جانے میں، کسی سے ملاقات میں، اور خاص طور پر اجازت کے ساتھ جانا چاہیے، بے شک وہ بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ تو چونکہ اس میں لوگوں نے سستی اختیار کرنا شروع کی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف متوجہ کیا، تو لہٰذا یہ منسوخ نہیں آیت۔ قلت، میں نے کہا مذہب ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابن عباس کا یہ مذہب ہے کہ انہا لیست بمنسوخۃ، کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ وہذا اوجہ واولا بالاعتماد، اور یہ جو رائے ہے نا، یہ رائے اوجہ بھی ہے اور یہ قابل اعتماد بھی ہے، سب سے بہتر جو قابل اعتماد اور اعتماد کے لائق ہے
جو رائے وہ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے۔ اب اس کے بعد یعنی اس کو بھی بیان کر دیا کہ بھئی یہ آیت منسوخ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو کہا۔ اچھا، اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 18۔ اب یہ آیت یہ سورۃ الاحزاب سے یہ لی گئی آیت۔ اس میں پہلی آیت ہے وہ میں تلاوت کر دیتا ہوں کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، کہ آپ کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اس کے بعد عورتیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ کی جو ازواج ہیں ان کی جگہ کوئی دوسری ازواج جگہ لے لیں۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا معلوم ہو، الا ما ملکت یمینک، مگر جو آپ کے دانے ہاتھ مالک ہوئے وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ اب آیت کریمہ ہے جس میں کہا کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے یا درست نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، یعنی اب آپ مزید نکاح نہ کریں۔ اب یہ آیت ہے اور یہ آیت نمبر ہے 52 اور جس کو منسوخ جو ناسخ ہے اس آیت کی وہ ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی ازواج کو حلال کر دیا کہ جنہیں آپ نے ان کی اجرت دی یعنی ان کا مہر دیا، یعنی وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں کہ جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا۔ اب اس آیت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آیت یہ ناسخ ہے اور لا یحل لک النساء من بعد یہ منسوخ ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ جو منسوخ آیت ہے اس میں یہ کہا کہ حلال ہے، جائز ہے، درست ہے آپ کے لیے، نہیں درست آپ کے لیے کہ آپ نکاح کریں اس کے بعد یہاں پر۔ اچھا، اب جو ناسخ آیت ہے اس میں کہا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کے لیے جن کا آپ نے حق مہر ادا کر دیا ان کو ہم نے ان بیویوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا، جائز کر دیا۔ کہا گیا کہ یہاں پر تو حلال یعنی کہا کہ حلال نہیں ہے، ادھر کہا کہ حلال ہے، تو لہٰذا جو حلال نہیں ہے وہ منسوخ ہو گئی اور حلال ہیں وہ ناسخ ہو گئی، اس کو یہاں پر بیان کیا۔ اب میں عبارت پڑھتا ہوں، کہتے ہیں کہ لا یحل لک النساء من بعد، کہ یہ جو آیت ہے کہ نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، آیت منسوخہ ہے کس قول سے؟ انا احللنا لک ازواجک، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ازواج کو۔ قلت، میں کہتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یحتمل ان یکون الناسخ مقدما فی التلاوۃ، کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ناسخ آیت ہے یہ تلاوت میں مقدم ہو، ناسخ آیت تلاوت میں مقدم ہو، یعنی جو یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک کا یہ آیت نمبر ہے 50، یہ مقدم ہے ناسخ، اور جو منسوخ ہے وہ ہے آیت نمبر 52۔ تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو ناسخ ہے وہ تلاوت میں مقدم ہے، وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي، اور یہ میرے نزدیک زیادہ ظاہر ہے، یعنی گویا کہ حضرت شاہ ولی اللہ اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں۔ اب اس سے آگے دیکھیے، آیت نمبر ہے 19، اور اس آیت کا تعلق ہے سورۃ مجادلہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس سے تم صدقہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کے بعد یعنی جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ کیا تم ڈر گئے، یعنی تمہیں یہ بھاری محسوس ہوا کہ تم اپنی نجوا سے پہلے، گفتگو سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو، تو کیا تمہیں یعنی یہ چیز مشکل محسوس ہوئی؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے صدقہ نہیں کیا پہلے بات کرنے سے پہلے، تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت سے توجہ کی۔ یعنی اب کہا یہ جاتا ہے کہ ایک آیت میں، یعنی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقہ کرو بات کرنے سے پہلے، اور آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ 13 نمبر آیت نے 12 نمبر آیت کو منسوخ کر دیا، یہ اب کہا گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو پہلی آیت ہے اس میں وجوب تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے استحباب، اس کا جو استحباب تھا اس کا وہ باقی رکھا۔ تو یہ ایک لحاظ سے حکم کی جو ایک صورت ہے اس کو بدل دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہم منسوخ نہیں مان سکتے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا، کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرو یا بات کرو تو پہلے صدقہ کرو۔ الآیت منسوخۃ بالآیت بعدہا، کہ جو بعد میں آنے والی آیت ہے اس کے ذریعے سے منسوخ ہے۔ قلت ھذا کما قال، اور میں نے کہا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے علامہ سیوطی نے کہا۔ یعنی اب حضرت شاہ ولی اللہ آیت نمبر 19 کو منسوخ مان رہے، جو آیت نمبر 19 ہے، یعنی نمبر 19 ہے، اور مجادلہ کی آیت ہے 12، اس کو منسوخ مان رہے ہیں آیت نمبر 13 کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 20 میں یہ بتاتا چلوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو معاہدہ کیا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اگر ادھر سے کوئی ادھر آئے گا، مسلمانوں کی طرف مدینہ آئے گا، تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی مرد یا عورت مکہ جاتے ہیں تو مکہ والے پابند نہیں ہیں کہ ان کو واپس کریں۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں بڑی حکمت تھی، اس لیے کہ حکمت یہ تھی کہ جب ادھر سے مسلمان، یعنی ادھر سے مسلمان جب ادھر آتے اور یہ واپس ان مسلمانوں کو لوٹا دیا کرتے تھے، تو مسلمانوں نے وہاں پر جا کر پھر تبلیغ اور دعوت کا کام کیا۔ کفار و مشرکین تو اس بات پر بڑے خوش تھے کہ ہمارا تسلط اور ہمارا جبر قائم ہے، جو مسلمان مکہ سے مدینہ جاتا ہے ہم اس کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اب جب وہ واپس مسلمان جاتے تھے تو وہاں پر انہوں نے پھر دین کا کام کرنا شروع کر دیا، بہت سے لوگ بڑے مختصر وقت میں مسلمان ہو گئے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ جو ادھر سے لوگ ادھر جاتے تھے، یعنی کوئی کافرہ عورت ہے جو اسلام چھوڑ کر واپس کفر کی طرف چلی گئی، یا کوئی مرد واپس کفر کی طرف چلا گیا، تو وہ اگر مکہ جاتا تھا تو اس کو یہ یعنی شرط لکھ دی گئی کہ بھئی وہ واپس کفار نہیں کریں گے، تو وہ واپس نہیں کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر آتی تھیں مسلمانوں کے پاس، یعنی اب ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان عورتوں کو واپس نہیں کرنا، کیوں؟ یہ مسلمان عورتیں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان کو واپس نہیں کرنا۔ مرد بے شک ان کے ادھر رہ گئے، وہ کافر رہ گئے، یہ مسلمان عورتیں ہیں، تو اب ان سے نکاح بھی ان کا ختم ہو گیا اسلام کی قبولیت کے بعد۔ اب ان کے بارے میں حق مہر کا مسئلہ تھا کہ اس کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی، تو اس حوالے سے اور واپسی کس طرح ہوگی، تو پھر مسلمانوں کو اس بات کا کہا گیا کہ جو عورتیں کافروں کی مسلمان ہو کر مدینہ آ گئیں تو ان سے تم نکاح کرو گے، اور جو تمہاری عورتیں ادھر رہ گئیں کافر ہو گئیں وہ حق مہر تمہیں تو واپس نہیں کریں گی، تو لہٰذا وہ جہاں نکاح کریں گی ادھر حق مہر ان کا بدل ہو جائے گا، اور ادھر جو مسلمان عورتیں ادھر تمہارے پاس آئیں گی تو جو یعنی وہ تمہارے نکاح میں آئیں گی، ان کا جو حق مہر ہوگا وہ تم ان کو ادا نہیں کرو گے۔ یہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مزید بات میں واضح کر دیتا ہوں کہ ممتحنہ صورت ہے جس میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ قولہ تعالی فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا،
یہ آیت منسوخ کہی گئی کس آیت سے؟ آیت سیف سے، آیت جہاد سے۔ میں اب اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یہ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 11 ہے۔ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے کی وجہ سے تمہارے اختیار سے وہ باہر چلی گئی، تو پھر اگر یہ نوبت آ جائے، یعنی کسی کافر کی بیوی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جاتی ہے اور پھر اس کا حق مہر واپس کرنے کی نوبت آئے، تو اس کا حق مہر اس کے جو کافر شوہر ہے اس کو واپس نہ کرو، بلکہ جن مسلمانوں کی بیویاں یعنی ادھر رہ گئی یا ادھر چلی گئی ہیں ان کو تم وہ بدل میں حق مہر دے دو۔ یعنی یہ صورت قرآن پاک نے بیان کر دی۔ یعنی کافر کے پاس اگر ایک مسلمان کی بیوی جو کافرہ تھی وہ اس کے نکاح میں چلی گئی کافر کے، تو اب ادھر جو مسلمان جس کی بیوی کافر کے نکاح میں چلی گئی وہ حق مہر تم اس کو واپس کر دو، یعنی اس مسلمان کو تم وہ حق مہر دے دو۔ واضح بات ہے کہ اس کافر کے پاس تو حق مہر نہیں جائے گا، تو جو مسلمان یہاں پر ہے اس کی بیوی کسی کافر کے نکاح میں چلی گئی تو تم وہ حق مہر اس کو دینے کے بجائے اس مسلمان مرد کو واپس کر دو۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وجہ نسخ کیا ہے۔ پہلے تو حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب یہ جو آیت منسوخ کی گئی ہے یہ آیت سیف سے ہے یا آیت غنیمت سے ہے؟ یعنی واضح بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا تو اب اس طرح حق مہر لینے اور واپس کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ جب تم جہاد کرو گے تو جہاد کے ذریعے سے مال غنیمت بھی تمہارے پاس آئے گا اور تم ان سے جنگ کرو گے، تو ان حالات میں پھر حق مہر اس طرح واپس کرنے لینے اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر جب جنگ کرو گے اور مال غنیمت تمہارے پاس آئے گا تو اس طرح تم ان کے مال کے مالک ہی بن جاؤ گے، تو لہٰذا حق مہر اس انداز سے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آیت نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا کہا جاتا ہے کہ آیت سیف اور آیت غنیمت، مال غنیمت والی جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ جو 10ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان دو آیتوں نے، بعد کہتے ہیں کہ آیت سیف اور بعد کہتے ہیں آیت غنیمت، انہوں نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اچھا، اب وجہ نسخ میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں کہ ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں بات کو کہ اگر کافر مسلمان عورتوں کے حق مہر واپس نہیں کرتے تو کافر عورتوں کے حق مہر روکنے کا اختیار مسلمانوں کو حاصل ہے۔ یعنی مسلمان عورتوں کا حق مہر کافر شوہر تھا، اگر وہ واپس نہیں کرتا تو پھر جو کافر عورتیں مسلمانوں کی تھیں ان کا حق مہر روکنے کا اختیار مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اب یہ حکم تھا، یہ یہاں پہ بیان کیا گیا آیت نمبر 11 میں۔ اب کہا یہ گیا کہ اس حکم کو آیت سیف نے منسوخ کر دیا ہے، یعنی مسلمانوں کو لڑائی کا حکم دیا گیا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ آیت غنیمت نے اس کو منسوخ کر دیا، یعنی جب مسلمان لڑ کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، کر لیں گے، تو اب کافروں کے عورتوں کے جو حق مہر ہیں ان کو روکنے کی اب ضرورت نہیں رہی یہاں پر۔ یعنی یہ آیت جو سیف اور غنیمت کی اس نے منسوخ کر دیا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الظاہر انہا محکمۃ، کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ آیت محکم ہے، یعنی یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ ولیکن الحکم فی المحادنۃ وعند قوۃ الکفار، کیونکہ یہ جو حکم ہے نا یہ محادنت میں ہے، مصالحت کے حوالے سے ہے، کہ جب کفار کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت آپ یہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر اس آیت پر عمل کر لیا جائے گا، اگر ایسے حالات نہیں ہوں گے تو پھر وہ آیت سیف ہے اور آیت غنیمت ہے، پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ
آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے۔ اب اس کے بعد آخری آیت ہے اور وہ ہے سورۃ المزمل کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، یعنی ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں، قول تعالیٰ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو جاگو مگر کم، نصفہ آدھی رات کو، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے پھر کم کر لو۔ یہ منسوخ ہے کس سے؟ آخری آیت سے۔ ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس، کہ پھر منسوخ کر دی گئی دوسری، یعنی اس آخر کو بھی 5 نمازوں کے ذریعے سے۔ یعنی یہ میں اب اس کی چاہوں گا کہ تلاوت کر دوں۔ ایک تو قم اللیل الا قلیلا جو آیت ہے، یہ ہے دوسری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رات کو نماز میں کھڑے ہوا کرو مگر تھوڑی سی رات۔ اچھا، یہ ایک یہاں پر بیان کر دیا۔ اور آیت نمبر اس سے جو اگلی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 20، اس میں کہا علم ان تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر رحم فرمایا، رحمت سے توجہ کی، تو فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھ لو جو آسان ہے قرآن سے۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم جاگو رات کو جاگو، پھر کہا کم، پھر آدھا، پھر اس سے بھی کم، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں اس صورت کے؟ فرمایا فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یعنی قرآن سے جو بھی تم جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو تو اتنا پڑھ لو۔ تو کہا اب یہ گیا کہ اب وہ جو حکم تھا کہ رات کو جاگنے کا، کہ پوری رات یا آدھی رات یا نصف رات یا ثلث رات، اب وہ حکم ختم ہو گیا، تو لہٰذا مرضی سے جتنا بھی تم جاگ سکتے ہو وہ جاگ لو۔ اچھا، یعنی اب وجہ نسخ کیا بنا؟ وجہ کیا بنی؟ وہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں رات کو 1/3 سے 2/3 رات تک یعنی نماز میں کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے پھر رعایت کر دی اور اجازت دے دی کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ تو لہٰذا پہلا حکم جو یہ تھا نا 1/3 سے 2/3 کی رات تک کا، یہ اب منسوخ ہو گیا آیت نمبر 20 کے ذریعے سے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کل، تو میں کہتا ہوں کہ دعون نسخ بالصلوات الخمس، کہ 5 نمازوں کے ذریعے سے نسخ کرنے کا جو دعویٰ ہے، غیر متجہۃ، یہ بالکل بلا دلیل ہے۔ یعنی کہ 5 نمازوں کے ذریعے سے آخری حصے کو منسوخ کرنا، یہ بالکل یہ جو دعویٰ ہے یہ بغیر دلیل کے ہے، بلکہ بل الحق، حق بات کیا ہے، ان اول الصورت فی تاکید الندب الی قیام اللیل، تو کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ندب کی تاکید کی ہے، یعنی کہ ایک مستحب عمل ہے رات کو جاگنا، ساری رات جاگو، آدھا جاگو، نصف رات جاگو یا تم ثلث رات جاگو، یہ مستحب عمل تھا اور اس میں تاکید تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آخری رات یعنی اس صورت کے آخر میں جو یہ فرمایا کہ بھئی جتنی بھی تمہیں آسانی ہو وہ تم رات کو جاگ لو، اس کی قرآن پاک کی تلاوت کر لو، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاکید کو ختم کر دیا، صرف مستحب عمل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یعنی پہلے مستحب بھی تھا اور تاکید بھی تھی رات کو جاگنے کی، لیکن آخری آیت میں 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کو ختم کر دیا۔ اب صرف مجرد ندب جو ہے، استحباب ہے، اب صرف اس کا حکم باقی رہ گیا، یعنی اس کی تعلیم باقی رہ گئی کہ تم یہ کرو۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز یہ پہلے بھی مشروع تھی، یعنی پہلے بھی پسندیدہ عمل تھا کہ پڑھ لینی چاہیے، اور بعد میں بھی امت کے لیے یہ مستحب عمل ہی ہے کہ اگر پڑھے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے تو یہ فرض اور وجوب کا درجہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں اس کو پڑھنا ہے۔ اب یعنی یہاں پر جو بات سمجھ آتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، نصیحت کی
جو حکم دیا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے وصف کی تبدیلی ہے. جو حکم ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے تاکید موجود تھی استحباب کے ساتھ، اب یہاں پر تاکید ختم ہوگی، اب صرف استحباب رہ گیا. یہ 21 آیتیں ہیں. اب آخر اس بحث کو ہم ختم کرتے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں قال سیوطی، کہ سیوطی نے کہا کہ موافقاً لابن العربی، ابن العربی کی موافقت کرتے ہوئے علامہ سیوطی نے کیا کہا، فہذی 21 آیت منسوختاً، کہ یہ 21 آیتیں ہیں کہ جو منسوخ ہیں، علی خلاف فی بعدہا، ان میں سے بعد میں اختلاف کے ساتھ، یعنی ان 21 آیتوں میں اختلاف بھی موجود ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے. ولا یصح دعوی النسخ فی غیرہا، اور ان کے علاوہ نسخ کا دعویٰ وہ صحیح نہیں ہے. یعنی یہ 21 آیتیں ہیں جو علامہ سیوطی نے ابن العربی کی موافقت کے ساتھ بیان کر دی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے. اب خود کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں والاصح فی آیتی الاستئذان والقسمتی، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ جو دو آیتیں استئذان والی جو ابھی ہم نے پڑھی، ایک آیت ہم نے پڑھی کہ جو نابالغ غلام ہیں ان کے گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں، تو کہتے ہیں کہ سب سے صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے. اور دوسری آیت کون سی، والقسمتی، اور وہ جو سب سے پہلی آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ الْقُرْبَى، کہ قسمت تقسیم کے وقت کہ جب رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، یتامہ مساکین موجود ہوتے ہیں تو ان کو بھی دو. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی اگر دیکھا جائے زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ یہ بھی منسوخ نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ وراثت کے وقت جب تقسیم کرتے ہیں وراثت کو، اس وقت اگر رشتہ دار آ جائیں تو ان کو بھی تھوڑا بہت ان کی خدمت کر دو. تو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وراثت کی آیت سے منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے، کیونکہ اس میں صرف اتنی تعلیم دی گئی ہے کہ بھئی بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب تم وراثت کو تقسیم کرو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ جو رشتہ دار موجود ہوتے ہیں جو وارث نہیں بن سکتے، نہیں وارث ہوتے، ان کی بھی تھوڑی بہت خدمت کر دیا کرو. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں تو منسوخ نہیں ہیں، تو لہٰذا 19 آیتیں، فصارت 19 آیتن، تو کہتے ہیں کہ اب صرف 19 آیتیں رہ جاتی ہیں. اب اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَعَلَى مَا حَرَّرْنَا لَا يَتَعَيَّنُ النَّسْخُ إِلَّا فِي 5 آیات، کہتے ہیں اور اس توجیہ پر اور اس وضاحت پر جو ہم نے لکھی ہے، تحریر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف نسخ جو ہے وہ 5 آیتوں میں ہے. اچھا، حضرت شاہ ولی نے لکھا تو 5 ہے، لیکن 5 نہیں بلکہ صرف 4 آیتیں بنتی ہیں کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ ہیں. پہلی آیت کون سی منسوخ ہے وہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں. ایک ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تم پر یہ لازم کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے. تو پھر اذا حضر احدکم الموت، اور ان تارک خیرا الوصیۃ للوالدین، اگر چھوڑے وہ مرنے والا خیر مال تو پھر وصیت وہ کرے والدین اور اقربین. یعنی یہ آیت ہے 180 آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ کی. اس پر میں وضاحت پہلے کر چکا بڑی تفصیل کے ساتھ. دوسری آیت ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر ہو تم میں سے 20 صبر کرنے والے تو وہ غالب ہیں. یغلبوا 200، 20 200 پر اور 100 1000 پر. یہ ہم پڑھ کر آئے سورۃ الانفال آیت نمبر 65. اور اسی طرح ابھی ہم نے پڑھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 انا احللنا لک ازواجک اللاتی. اور اسی طرح آخری آیت ہے جو آج ہی ہم نے پڑھی، وہ ہے اذا ناجیتم الرسول فقدموا، کہ جب تم رسول سے ملاقات کرو، بات کرو، سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر تم صدقہ کرو. سورۃ مجادلہ آیت نمبر 12. تو حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ 4 آیتیں بنتی ہیں. اب یہاں پر ایک میں بات نقل کرنا چاہتا ہوں جو اس کی شرح میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کی شرح میں لکھا ہے، کہ یہ شرح ہے بڑے مشہور عالم ہے
مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، یعنی انہوں نے حوالہ دیا کہ الفرقان بریلی کا شاہ ولی اللہ نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 256، اس میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی یہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب اس اصطلاح پر قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں مانتے، یعنی جو ہمارے ہاں اصولیین اور متقدمین کے ہاں جو انداز ہے اس حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ اس اصطلاح پر قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں مانتے، لیکن واضح رہے کہ شاہ صاحب کا بیان اس فصل میں حکیمانہ ہے، حکمت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کی عام حالت کو مد نظر رکھ کر انہوں نے اس مسئلے کو تدریجاً سمجھانے کی کوشش کی ہے، صحیح کی ہے۔ اب یہ شارح یہ لکھتا ہے کہ علامہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت میں ایک بھی آیت منسوخ نہیں، لیکن اگر شاہ صاحب یہ بات ایک دم کہہ دیتے تو لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہوتی، اس لیے شاہ صاحب قارئین کو، یعنی قارئین سے مراد پڑھنے والوں کو، تدریجاً اس نظریے تک لے جانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں نسخ ضرور ہوا ہے، مگر موجودہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو بہما وجوہ منسوخ ہو، یعنی جو تصور کیا گیا ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے وہ نسخ قرآن پاک میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ نسخ کیا ہے وہ ہم پہلے حضرت شاہ ولی اللہ کے اس نسخ کی بحث میں شروع میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کیا وہ مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک حکم عام بیان کیا گیا، اس میں سے ایک بات کو خاص مقید کر کے اس کو بیان کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا۔ نسخ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک مدت تک کے لیے ایک حکم کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم بتا دیا گیا، تو اس طرح کا تو نسخ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک ہے۔ لیکن جو یہ مانا جاتا ہے کہ بالکل ہی ایک آیت کا حکم ہی ختم ہو گیا اور وہ معمول بھی نہیں رہی، اس طرح کا نسخ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے اگر یہ جو بات مشہور ہے کہ 5 آیتیں حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک 4 آیتیں بنتی ہیں کہ جو ان کے نزدیک منسوخ ہیں، اور منسوخ بھی اس معنی میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر ناسخ و منسوخ کی بحث ہماری مکمل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سیشن میں ہم شروع کریں گے الفصل الثالث فی معرفت اسباب النزول، کہ تیسری فصل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اسباب نزول کی شناخت میں، یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ کس وقت، کس ماحول میں، کس واقعے پر اور کس سوال کے جواب میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ سیشن میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔